Assalamu alaikum students. Today we are going to start stanza 3 of the poem Try Again. Let's start. If you find your task is hard, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام مشکل لگنے پر آپ نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دینا ہے، نہیں، یا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بہت ہارڈ ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، اور ان کو آپ وہیں پہ چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کوشش کرنی ہے۔ ٹائم ول برنگ یو یور ریوارڈ۔ ریوارڈ کا مطلب ہے صلہ، پرائز، اور دوسری لفظوں میں آپ سکسیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریوارڈ کا مطلب سکسیس بھی ہو سکتا ہے کہ وقت جو ہے وہ تمہارا صلہ دے گا، یعنی کہ وقت ایسی چیز ہے کہ جب گزرے گا تو تمہیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ جب تم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بار بار کوشش کرو گے، محنت کرو گے، ہارڈ ورک کرو گے، تو ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہیں اس مقصد میں، اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیابی ہوگی۔ یہاں پہ پوئٹ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمیں مشکل کام جب ہمیں مشکل لگتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کو بار بار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کام آپ نے چھوڑ ہی دیا تو اس میں آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ لیکن جب آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اس میں بار بار اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا، آپ کو اس کام میں سکسیس ضرور ملے گی۔ All that other folks can do، folks کا مطلب ہے پیپل، وہ سب کچھ جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی لائف میں بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی لائف میں ہارڈ ورک کیا اور بہت ساری سکسیس حاصل کی، تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، why with patience should not you، تو تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کانسٹنٹ رہتے ہوئے اور بار بار کوشش کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، یا مشکل سے مشکل ترین کام کر سکتے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہاں پہ ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ وتھ پیشنس۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ کیسا صبر؟ بار بار کوشش کرنے والا صبر، کہ ہار کے بیٹھ نہیں جانا، ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا، کام کو روکنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک وقت کا انتظار کرنا ہے، کہ وقت دینا ہے اس کام کو کہ اس کا ریوارڈ جو ہے آپ کو ایک وقت میں ملے۔ پیشنس کا میننگ نوٹ کر لیں، ابیلٹی ٹو ویٹ اینڈ کنٹینیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، کے مشکلات کے باوجود مسلسل کسی کام پر ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے، ایک ایسی خوبی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے بس یہ کام کیا ابھی نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ Only keep this rule in view، try again۔ تم نے ایک ہی اصول کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ دوبارہ کوشش کرنی ہے۔ اب ہم اس کی پیرافریزنگ کریں گے، اور پیرافریزنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے اسی میسج کو ری اسٹیٹ کرنا ہے اپنے الفاظ میں۔ جو ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں ان ورڈز کے میننگز وہاں پہ یوز کرنے ہیں، ان ورڈز کو نہیں ڈائریکٹلی یوز کرنا۔ تو دیکھیں، اف یو فائنڈ دیٹ your task is difficult, don't give up, keep trying. If you keep at it, eventually you will be rewarded. Remember that others have succeeded at similar tasks, so with patience you can do. Just keep this in mind and keep trying. Quotation بھی ہے winners fail and try again، کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں اور کوشش کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب کمپریہنشن کوشچنز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، دیکھیں رائمنگ سکیم میں نے مینشن کر دی ہے، اے بی سی بی، یہ ہماری رائمنگ سکیم ہے۔ رائمنگ سکیم کا کوشچن آپ مینشن کریں گے اور یہ رائمنگ سکیم لکھیں گے۔ پھر فگر آف اسپیچ دیکھتے ہیں، اس میں کون سا ہے؟ فگر آف اسپیچ ہے alliteration، repetition of same consonant sound in a line of a stanza. First line, if you find your task is hard، یہ alliteration کی ایگزامپل ہے۔ Time will bring you your reward، یو your اور bring اور reward میں دیکھیں آر کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو یہ بھی alliteration کی ایگزامپل ہے۔ نیکسٹ از why with patience should not you، why and with میں was ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہے، دس از آلسو ایگزامپل آف alliteration۔ رائمنگ ورڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوشچن آ سکتا ہے، ہارڈ، ریوارڈ، ڈو یو، ویو، یہ ہمارے پاس رائمنگ ورڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرائی اور وائی بھی رائمنگ ورڈز ہیں، اس میں یوز ہوئے ہیں۔ کوشچن ہے what rule have we to keep in view، کہ کون سا رول ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔
اب اس لائن کو دیکھیں، اس لائن سے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر دوسرے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ تو یہی اس کے آنسر میں آئے گا، if something can be done by someone else then with patience and perseverance anybody should be able to do. یا پھر آپ اس آنسر کو اپنی ورڈنگ میں بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن اس میں سے یہ بن سکتا ہے کہ what are the necessary qualities of a successful person؟ ایک کامیاب شخص کے لیے کیا ضروری کوالٹیز ہیں؟ تو ایک ہی کوالٹی کی اس میں بات ہوئی ہے، پیشنس۔ اس اسٹینزا میں تو پیشنس کی بات ہوئی ہے، باقی ہر اسٹینزا میں کوئی نہ کوئی کوالٹی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اس سے پیچھے والے اسٹینزا کو اگر آپ مائنڈ میں لائیں تو اس میں تھا پرسیویئرنس کی بات ہوئی تھی، ثابت قدمی کی، اور اس سے اوپر والے میں کریج کی بات ہوئی تھی، حوصلے کی بات ہوئی تھی۔ پھر ہمارے پاس اس میں سے کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ واٹ از دا ریوارڈ آف ٹائم ایز ابو مینشنڈ؟ دا ریوارڈ آف اے ٹائم از وکٹری ایز مینشنڈ ابو، کہ وقت کیا آپ کو انعام دیتا ہے، کہ وقت آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ بار بار پریکٹس کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ آپ کو ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ سارے کوشچنس خود سے ہی آپ نے کوشچنس بنانے ہیں اور ان کے آنسرز جو ہیں وہ نیٹ نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔